11ویں آرٹس اور سائنس کے عزیز طلباء و طالبات، کل ہم نے نظم کے اصناف سخن میں سے غزل، مثنوی اور رباعی کی تعریفات دیکھے تھے، ان کی خصوصیات دیکھے تھے۔ آج ہم قصیدہ، نظم معرہ، حمد، نعت اور مرثیے سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ تو سب سے پہلے قصیدہ کیا ہے؟ قصیدہ دراصل وہ صنف سخن ہے۔ یہ قسم لفظ قصد سے مشتق ہے۔ قصد کے معنی ارادہ کرنا ہے۔ ادب میں صنف قصیدہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی حاکم، بادشاہ، امیر یا وزیر یا کسی بڑے آدمی کی تعریف بیان کی جائے۔ اس کے علاوہ اخلاقی مضامین، نصیحت یا زمانے کی شکایت کے مضامین بھی اس میں باندھے جا سکتے ہیں۔ اس میں اشعار کی قید نہیں، البتہ ہر مصرعے میں ردیف اور قافیہ طے شدہ ہوتا ہے۔ قصیدے میں شوکت الفاظ، نادر تشبیہات، ثنائے و بدائے کے بہتات، نیز فصاحت و بلاغت سے چار چاند لگ جاتے ہیں۔ اصل میں شاعر کی ادبی صلاحیت کا امتحان اور فن شاعری پر اس کے عبور کو قصیدے کی میزان پر آسانی سے تولا جا سکتا ہے۔ عزیز طلباء، اس سے مراد یہ ہے کہ قصیدہ ایک مشکل کام ہے۔ قصیدے کے ایک ایسی طویل نظم ہے جس کو مختلف اجزاء میں ترتیب دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اس میں تشبیب ہوتی ہے، اس کے بعد گریز، اس کے بعد مداح، اس کے بعد حسن طلب اور آخر میں دعا۔ تشبیب دراصل تمہید ہے۔ شاعر مداح کے لیے ماحول بناتا ہے۔ جب وہ تمیز سے مداح کی جانب مڑتا ہے تو درمیان میں چند اشعار لاتا ہے جو تشبیب سے گریز کی جانب اسے بڑھاتے ہیں۔ پھر وہ مداح کے اشعار لاتا ہے جس میں اپنے ممدوح کی تعریف بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ اس تعریف کے بدلے اپنے ممدوح سے کچھ مانگتا ہے اور آخر میں اسے دعا دیتا ہے۔ تو یہ عزیز طلباء و طالبات، یہ قصیدے کی مختصر تعریف تھی۔ اس کے بعد ہم معرہ نظم کسے کہتے ہیں دیکھیں گے۔ معرہ نظم اور آزاد نظم میں بڑا لطیف فرق ہے۔ دونوں میں ہی ردیف و قافیہ کی پابندی نہیں ہوتی، لیکن نظم معرہ میں کبھی کبھی بے تکلفی میں کو قافیہ بن بھی جاتا ہے۔ اس نظم میں ارکان تو ہوتے ہیں لیکن چھوٹے مساوی ارکان نہیں ہوتے۔ اخت الایمان کی نظم اعتماد معرہ نظم کی عمدہ مثال ہے۔ عزیز طلبہ، معرہ اور آزاد نظم کے مختصر سے لطیف فرق کو سمجھنے کے بعد اب ہم صنف نظم میں حمد کا کیا مقام ہے، حمد کے معنی کیا ہیں، دیکھیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، حمد وہ نظم ہے جس میں رب کائنات کی تعریف و ثنا بیان کی جاتی ہے، اسے حمد کہتے ہیں۔ ہم نے بندہ اپنی عاجزی، کم مائگی، بے بسی، بے کسی اور رب العالمین کی الوہیت، اس کی کبریائی، اس کا رحم و کرم اور بزرگی کا اعتراف و اظہار کرتا ہے۔ حمد غزل کی حیت میں بھی ملتی ہے اور دیگر اصناف سخن میں مثلاً قصیدہ، مثنوی وغیرہ میں بھی حمد کے اشعار بطور کیفیات قلبی کے اظہار کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مخمس، مسدس، رباعی میں بھی شاعر حمد کے اشعار کی بندش کے لیے آزاد ہوتا ہے۔ مناجات اور حمد میں ایک لطیف فرق یہ ہے کہ مناجات میں بندہ سرگوشی میں دعا مانگتا ہے، حمد میں عشق حقیقی، تصوف، دنیا سے بے رغبتی اور خدا سے والہانہ عشق کے مضامین باندھے جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، حمد کی مختصر تعریف کے بعد ہم نظم کی قسموں میں اصناف سخن میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا نعت کی مختصر تعریف کا جائزہ لیں گے۔ نعت دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور سیرت پاک کو نظم میں بیان کیا جائے تو اسے نعت کہتے ہیں۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور ان کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ ان کے اعلیٰ و رفع مقام کے مضامین کی بندش نعت میں کی جاتی ہے، نیز معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا جاتا ہے۔ اصناف سخن میں سب سے مشکل فن نعت گوئی کا سمجھا جاتا ہے۔ قلم کی ہلکی سی لغزی سے شاعر گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فہرست میں جا کر اپنی عاقبت خراب کر سکتا ہے، یا پھر عشق رسالت کے اس بات سے مغلوب ہو کر شان رسالت کو شان الوہیت میں بھی ضم کر سکتا ہے۔
غرض نعت گوئی کے لیے مکمل ہوش و حواس، ایمان و یقین، توحید و عشق، رسالت مطلوب ہے۔ نعت پاک کی حیت بھی متعین نہیں ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نعت گو شاعر قرار دیا گیا ہے۔ عصر حاضر میں اجمل، سلطان پوری، کشن بہاری، نور اچھے نعت گو شعراء ہیں۔ عزیز طلبہ، نظم معرہ، حمد و نعت کے بعد ہم آخر میں مرثیہ جو نظم کی ایک صنف سخن ہے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ واقعہ کربلا کا نظم میں بیان مرثیہ کہلاتا ہے۔ فلسفہ شہادت، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت اکرام کی قربانیاں، ایثار اور اعلام و مصائب کو نیز یزیدی فوج کے ظلم و ستم، علی رسول کے صبر و ثابت قدمی کو واقعہ کربلا کے پس منظر میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس صنف سخن میں طبع آزمائی کے لیے قصیدے کی طرح زبان و بیان کی قدرت ضروری ہے، کیونکہ اس میں تشبیہ، استعارات، مرات النظیر و تجانیس نیز دیگر اصناف سخن کے استعمال سے مرثیے کی ادبی حیثیت بڑھ جاتی ہے۔ عصر حاضر میں مرثیہ گو شعراء کم ہیں۔ جوش ملی آبادی کو مرثیہ گوئی میں بھی کمال حاصل تھا، لیکن میر ببر علی انیس اور مرزا دبیر کی ہمسری کوئی دوسرا مرثیہ گو نہ ہو سکا۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم نے قصیدہ، نظم معرہ، حمد، نعت اور مرثیہ کی مختصر تعریف دیکھیں۔ ان کی نزاکتوں سے ہم واقف ہیں۔ ان اصناف سخن کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور نظم اردو ادب کا سرمایہ ہے۔ ہم نے غزل کے معنی کل دیکھے تھے۔ تو آج کے لیے بس اتنا سا وقت کافی ہے۔